داتا صاحب کو تصوف، فقر اور اولیاء وغیرہ کے حوالے سے کچھ سوالات اور کچھ اعتراضات اور کچھ معاملات پیش آئے، جن پر آپ نے ان لوگوں کو مدلل جوابات بھی عطا فرمائے، لیکن اپنی اس خاص کتاب کے اندر بھی انہوں نے ان سوالات اور جوابات کو شامل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے ولی ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی عاقبت سے بے خوف ہو جائیں، حالانکہ یہ محال ہے کہ معرفت الہی اور منصب ولایت بے خوفی کا اقتضا کرے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب یہ جائز ہے کہ مومن اپنے ایمان کا عارف ہوتے ہوئے، اپنے ایمان سے واقف ہوتے ہوئے کہ میں مومنین میں ہوں، اس بات کو ایک مومن جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے باوجود بے خوف نہیں ہوتا، تو یہ بھی اسی طریقے کی ایک ترتیب ہے کہ ولی جو ہے وہ اپنی ولایت کو جانتا ہے، اپنی ولایت سے عارف ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اس کا شمار ہے، اس کے باوجود جو ہے ولی بے خوف نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ حق تعالیٰ کرامت کے طور پر ولی کو اس کے حال کی صحت اور مخالفت خدا کی حفاظت بتا کر اسے اپنی عاقبت کے محفوظ ہونے پر عارف اور مشرف فرما دے۔ چونکہ اس جگہ مشائخ کا اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ ظاہر کر دی ہے کہ کچھ اولیاء وہ ہیں جو چھپے رہتے ہیں، جن کی تعداد 4000 ہے، ان کو اپنی ولایت سے آگاہی جائز نہیں، لیکن مشائخ کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس آگاہی کو جائز رکھتی ہے۔ تو یہ وہ اولیاء ہیں جن کی تفصیل بعد میں بیان کی گئی ہے۔ بکثرت فقہاء و متکلمین پہلے گروہ کی بھی موافقت کرتے ہیں اور دوسری جماعت کے نظریہ کی بھی۔ چنانچہ استاد ابو اسحاق اسفرانی اور متقدمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ وہ ولی ہے، اور استاد ابو بکر بن موزک اور متقدمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ولی اپنی ولایت کو پہچانتا ہے، اپنی ولایت کو پہچانتا ہے۔ جب ہم پہلے گروہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ولی کو اپنی آگاہی میں کیا آفت و نقصان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگاہ ہونے پر وہ عجب و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس پر ہم کہتے ہیں کہ ولایت کی شرط تو یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی حفاظت میں رہ کر ہر آفت سے محفوظ رہے۔ بھلا خدا کی حفاظت میں رہ کر اس پر عجب و غرور کا صدور کیسے جائز ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہو گئی تو اب اس کے اندر عجب اور غرور جیسی چیزیں کیسے آ سکتی ہیں اور کب آ سکتی ہیں؟ اور یہ بات تو بہت ہی عامیانہ اور بودھی سی ہے کہ جو ولی ہو اور اس سے خرق عادات اور کرامتوں کا صدور بھی ہو، اور وہ اتنا بھی نہ جانے کہ میں ولی ہوں، اور یہ کہ یہ میں نے کرامتیں کی ہیں یہ بھی اس کو معلوم نہ ہو۔ یہ تو بالکل عامیانہ سی بات ہے، سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ عوام میں سے کچھ لوگوں نے پہلے گروہ کی تقلید کی اور کچھ لوگوں نے دوسرے گروہ کی، اور ان کی باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، لیکن معتزلہ تو سرے سے تخصیص ایمان اور کرامتوں ہی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ولایت کی حقیقت تخصیص اور کرامت ہی سے ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ تمام وہ مسلمان جنہوں نے ایمانی احکام کو قائم رکھا اور حق کی فرما برداری کی، وہ سب اولیاء اللہ ہیں، اور جس نے ایمانی احکام کو قائم نہ رکھا، صفات الہی اور دیدار خدا کا انکار کیا، مومن کے لیے خلو دوزخ کو جائز رکھا، اور انبیاء و مرسلین کی بعثت اور نزول کتب سماویہ کے بغیر محض عقل کے ذریعہ احکام کے جواز کا قائل ہوا، ان کے نزدیک وہ ولی ہے۔ بلا شبہ جس کے معتقدات ایسے ہوں تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ ولی ہے، مگر خدا کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے۔ یعنی خدا کا ولی نہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں نا،
تو بھی وہ ایسا شخص جو کتاب انبیاء و مرسلین کی بعثت، آسمانی کتابوں کا نزول اور صفات الہی اور دیدار خدا کا منکر ہو، وہ ولی ہو تو سکتا ہے لیکن خدا کا نہیں، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، وہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ منہا۔ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولایت کے لیے اگر کرامت واجب ہوتی تو لازم تھا کہ ہر مسلمان کے لیے کرامت ہوتی، کیونکہ تمام مسلمان ایمان میں مشترک ہیں، جبکہ وہ اصل میں مشترک ہیں تو لا محالہ وہ فرع میں بھی مشترک ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ مسلمان اور کافر سے کرامت صادر ہو جائے، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ سفر میں کوئی بھوکا ہو اور اسے کوئی میزبان مل جائے اور کھانا کھلا دے، یا تھکا ہوا ہو اور اسے کوئی سواری مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے طویل مسافت ایک رات میں طے کرنا جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات جائز ہوتی، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا عزم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادمرے ہو کر۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پوری آیت ہے 15ویں سپارے کی پہلی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر عرصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ لیکن جس آیت کو تم پیش کرتے ہو اس میں بوجھ اٹھانے کے معنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے ان کو مکہ کی طرف لے جانا ہے، کیونکہ کرامت خاص ہے، عام نہیں ہے۔ اگر کرامت سے ان سب کو مکہ مکرمہ لے جاتے تو کرامت عام ہو جاتی اور ایمان بالغیب ضروری نہ رہتا، اور غیبی ایمان کے تمام احکام اور غیبی خبروں کا وجود سب جاتا رہتا، کیونکہ ایمان مطیع و عاصی میں محل عموم ہے اور ولایت محل خاص ہے، کیونکہ ایمان تابع دار میں، مطیع میں، اطاعت کرنے والے میں، گناہ کار میں بھی، تمام چیز میں محل عموم ہے، عام طور پر پایا جاتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، جبکہ ولایت محل خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو محل عام نہیں رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی موافقت پر بوجھ اٹھانا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حکم کو محل خاص میں رکھا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر عرصہ میں مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا، اس کے بعد وہاں سے کعبہ قوسین اور عالم کے دونوں کناروں پر لے جا کر سب کچھ دکھایا، اور جب واپس تشریف لائے تو رات کا بیشتر حصہ باقی تھا۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کا حکم عام ہے اور عام لوگوں سے متعلق ہے، اور کرامت کا حکم خاص ہے اور خاص لوگوں سے وابستہ ہے۔ تخصیص کا انکار تو کھلا مکابرہ اور ہٹ درمی ہے۔ اسے یوں سمجھیے جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں حاجب، دربان، امیر اور وزیر ہوتے ہیں، حالانکہ خدمت و نوکری کے اعتبار سے وہ سب برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک کو دوسرے پر فراق مراتب کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہوتی ہے، یعنی سب کے درجے اور مرتبے برابر نہیں ہوتے، کچھ کے مرتبے کم اور کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کی حقیقت میں تمام مسلمان برابر ہیں، یعنی جیسے بادشاہ کے تمام وزیر، مشیر، امیر، دربان، دروازے پہ کھڑا ہوا حاجب، یہ سب لوگ نوکری تو کر رہے ہیں، اور صفت نوکری میں، صفت خدمت میں سب برابر ہیں کہ سب نوکر ہیں، سب خادم ہیں، لیکن ہر ایک کا کام مختلف ہے، ہر ایک کا درجہ مختلف ہے، ہر ایک کے اختیارات مختلف ہیں، تو اسی ترتیب سے ان کے مقام اور مراتب اور مدارج، ان کی عزت اور جاہ و حشمت میں بھی تفریق ہے، فرق ہے۔ بعین ہی ایمان کی بھی حقیقت میں، حقیقت ایمان میں، وجود میں، اس صفت میں سب مشترک ہے کہ سب میں تھوڑا تھوڑا پایا جاتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہے کہ سب نے اللہ کو ایک مانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور آخری رسول مانا،
اور اس کے بعد کتابیں اور قیامت کا دن اور سب چیزیں، جتنی بنیادی ایمان کی باتیں ان پر سب مسلمان مشترک ہیں. لیکن اس سب کے باوجود کوئی گناہ گار بھی ہے، کوئی تابع دار بھی ہے، کوئی عالم بھی ہے، کوئی جاہل بھی ہے، کوئی مقتدی ہے، کوئی امام ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی سیکھتا ہے، کوئی سکھاتا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. کیسے؟ یہی وہ فرق ہے جس کو حضرت دادا صاحب وضاحت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اسی فرق کی بنا پر خصوصیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. خصوصیت کا انکار ہر معنی کا انکار ثابت ہو. دادا صاحب ولایت کے کچھ رموز و اشارات بیان فرماتے ہیں. ولایت کے معنی کی تحقیق میں مشائخ کے متعدد رموز و اشارات موجود ہیں. حتی المقدور ان کے مختار رموز کو بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن جتنا ممکن ہے وہ کوشش کرتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ الہی میں باقی ہو. اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ اپنے حال کی خبر دے اور نہ اسے غیر اللہ سے سکون و قرار ہو. یعنی ایسا شخص جو اپنے حال میں فانی ہو چکا ہے اور مشاہدہ الہی میں ہی وہ باقی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ سے ہٹنے پر موت نظر آئے، وہ اپنے حال کی خبر تو نہ دے لیکن ہر وقت وہ مشاہدہ الہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور اسے اللہ کے سوا اس کی مخلوق، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے اگر کسی کے ساتھ بتقاضا بشریت کسی وجہ سے کچھ بات چیت، کچھ معاملہ کرنا بھی پڑے تو اس کو کوئی سکون و قرار نہ آئے. تشریح میں فرماتے ہیں کیونکہ خبر دینا تو بندے کے احوال کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے. جب بندے کے احوال ہی فنا ہو گئے تو اس کی خبر دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جب وہ خدا کے سوا کسی سے آرام پا ہی نہیں سکتا تو اپنے احوال کی خبر کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اپنے حال کی خبر کسی دوسرے کو دینا گویا محبوب کے اسرار کو، رازوں کو منکشف کرنا ہے جو غیبی حال سے متعلق ہے. اور حبیب کا اسرار یعنی محبوب کے راز کا انکشاف غیر حبیب پر، محبوب کے علاوہ کسی اور پر کرنا محال ہے. نیز جب ولی مشاہدے سے ہوتا ہے تو مشاہدے میں غیر کی رویت، غیر کی طرف دیکھنا ہی محال ہے. جب غیر کی رویت تک کا امکان نہیں تو غیر سے سکون و قرار تو بعید از قیاس ہے. جب غیر کو دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھنا ہی اس کے لیے مشکل ہے، محال ہے، تو پھر اس کو غیر سے سکون و اطمینان کہاں سے ملے گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کو خوف نہیں ہوتا، کیونکہ خوف اس مکروہ چیز کو کہتے ہیں جس کے آنے سے دل میں ناگواری یا جسم پر کوئی سختی آئے یا حاصل شدہ محبوب چیز کے گم ہونے کا خدشہ ہو. کیسی پیاری بات ہے. ولی کے پاس اتنا وقت ہی کہاں کہ وہ آنے والے لمحات کا خوف کرے. جس طرح ولی کو خوف نہیں ہوتا اسی طرح اسے امید بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ امید نام ہے کہ کسی محبوب چیز کے حاصل ہونے کا انتظار کرنا یا کسی ناگوار چیز کے دور ہونے کا انتظار کرنا. یہ دوسری بات بھی وقت کے قبیل سے ہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. اسی طرح ولی کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ غم وقت کی تلچھٹ ہے. جو شخص رضا کی روشنی اور شکر کی چاندنی میں ہو اسے غم کہاں؟ اللہ تعالیٰ اسی کی خبر دیتا ہے کہ خبردار، اللہ کے ولیوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم و فکر. اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس قول سے عوام یہ خیال کرتے ہیں کہ اولیاء کو جب نہ کوئی خوف نہ غم ہے اور نہ امید و رجا تو ضرور انہیں امن ہوگا.
حالانکہ انہیں امن بھی نصیب نہیں، کیونکہ امن غیب کے نہ دیکھنے اور وقت کے منہ موڑنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تمام اوصاف ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بشریت کو نہ دیکھا ہو۔ وہ تو ہر صفت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ خوف و غم اور امید سب نفس کے نصیبہ میں ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو فنا کر لیتا ہے، اس وقت بندہ کی صفت رضا و تسلیم بنتی ہے، اور جب رضا کا حصول ہو گیا تو مشاہدہ الہی میں استقامت پیدا ہو گئی۔ استقامت پیدا ہو کر تمام احوال سے کنارہ کشی ظاہر ہو گئی۔ پھر کہیں جا کر ولایت دل پر منکشف ہوتی ہے اور اس کے معنی باطن پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عثمان مغربی علیہ رحمت فرماتے ہیں، ولی مشہور تو ہو سکتا ہے لیکن فتنہ میں نہیں پڑ سکتا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، ولی گمنام تو ہو سکتا ہے لیکن مشہور نہیں ہو سکتا۔ ان بزرگوں کے نزدیک ولی کی گمنامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہرت سے بچتا ہے، کیونکہ شہر میں فتنہ ہے۔ اس میں حضرت ابو عثمان نے فرمایا کہ جائز ہے کہ ولی مشہور ہو لیکن اس کی شہرت موجب فتنہ نہ ہو، اس لیے کہ جھوٹی شہرت میں فتنہ ہوتا ہے، مگر جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہے تو یہ شہرت موجب فتنہ نہیں اور جھوٹے پر ولایت کا اطلاق نہیں، یعنی جو جھوٹا ہے وہ ولایت حاصل نہیں کر پاتا، اور جھوٹے کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور بھی ناممکن و محال ہے۔ اس ارشاد کے بموجب لازم آتا ہے کہ صادق ولی کے زمانہ سے فتنہ دور ہو جاتا ہے، اور ان دونوں قول سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ ولی خود کو نہیں جانتا کہ وہ ولی ہے، کیونکہ اگر آگاہی ہو جائے تو مشہور ہو جائے گا، اور اگر آگاہی نہ ہو تو فتنہ میں پڑ جائے گا۔ اس کی تشریح مزید طوالت چاہتی ہے جس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، پھر کسی مجلس میں۔ اب مستغرق کے ولایت کی مثال۔ حضرت ابراہیم ادم علیہ رحمت نے ایک شخص سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی بن جاؤ؟ اس نے کہا، خواہش تو ہے کہ بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے عزیز، دنیا و آخرت کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھو۔ اے عزیز، دنیا و آخرت کی کسی بھی چیز سے رغبت نہ رکھو، کیونکہ دنیا کی طرف راغب ہونا حق تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ کر فانی چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اخروی چیز کی رغبت رکھنا گویا حق تعالیٰ کی جانب سے منہ موڑنا ہے۔ جب فانی چیز سے اعراض ہو تو وہ فانی چیز فنا ہو جاتی ہے، اور اعراض یعنی اس سے گریز کرنا نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز سے اعراض باقی ہو تو بقا پر فنا جائز نہیں رہتی، لہٰذا اس اعراض یعنی گریز پر بھی فنا جائز نہیں ہے۔ اس قول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی دنیا و آخرت کی خاطر اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑو، نہ دنیا کی خاطر نہ آخرت کی خاطر۔ آخر میں حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو خدا کی دوستی کے لیے وقف کر دو، دنیا و آخرت کو اپنے دل میں راہ نہ دو، اور دل کا لگاؤ صرف خدا ہی کے ساتھ ہو۔ جس وقت یہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو تم ولی بن جاؤ گے۔ یہیں پر ایک مشہور بزرگ کی دعا یاد آتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ، اگر میں جنت کے شوق میں تیری عبادت کروں تو مجھے جنت کے قریب سے بھی نہ گزرنے دینا، اور اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ کے گھٹیا ترین درجے میں ڈالنا۔ پوچھا گیا تو پھر عبادت کرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش ہی عبادت کے لیے کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کا فرمان وارد ہے قرآن پاک میں۔ شریعت کی پاسداری۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ولی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے تحت صبر کرے، کیونکہ جس
کے دل میں محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ اس کے حکم کی دل سے تعظیم کرے گا اور اس کی مخالفت سے دور رہے گا۔ نیز یہ بھی انہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی رہتا ہے۔ میں اٹھا اور اس کی زیارت کی غرض سے سفر شروع کر دیا۔ جب میں اس کی مسجد کے پاس پہنچا تو وہ مسجد سے نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ منہ کا تھوک فرش مسجد پر گر رہا ہے۔ میں وہیں سے واپس لوٹ پڑا، اسے سلام تک نہ کیا۔ میں نے کہا کہ ولی کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے تاکہ حق تعالیٰ اس کی ولایت کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ شخص ولی ہوتا تو اپنے منہ کے تھوک سے مسجد کی زمین کو آلودہ نہ کرتا بلکہ مسجد کی زمین کا بھی احترام کرتا۔ اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے با یزید، جو کام تم نے کیا ہے اس کی برکتیں تم ضرور پاؤ گے۔ دوسرے دن ہی میں اس درجہ پر فائز ہو گیا جہاں آج تم سب مجھے دیکھ رہے ہو۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اس نے مسجد میں پہلے بایاں قدم رکھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے نکال دو۔ جو شخص دوست کے گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں رکھتا اور بایاں قدم رکھتا ہے وہ ہماری مجلس کے لائق ہی نہیں ہے۔ ملحدوں کی ایک جماعت اس بزرگ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتی ہے، خدا ان پر لعنت کرے۔ وہ ملحدین کہتے ہیں کہ خدمت یعنی عبادت اتنی ہی کرنی چاہیے جس سے بندہ ولی بن جائے۔ جب ولی ہو جائے تو خدمت و عبادت ختم۔ یہ کھلی گمراہی ہے کیونکہ راہ حق میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں خدمت و عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن ساقط ہو جائے۔ اس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری لمحے تک خدمت و عبادت سے گریزاں نہیں ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو شہادت کا آخری لمحہ بھی آپ نے عبادت میں گزارا۔ داتا صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، تمام بڑے بزرگوں کی اگر ان کی سیرت کو، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں پر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے مجھ پر خدمت و عبادت ختم ہوئی ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ان کی زندگی میں آیا، اپنے بارے میں انہوں نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ تو چنانچہ یہی بات یہاں واضح ہوتی ہے کہ جو شخص یہ سوچتا ہے اور کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد خدمت و عبادت کی ضرورت باقی نہیں رہی تو وہ غلط راستے پر کھڑا ہے۔ میں نہیں، ولی یعنی دوست تو ہے ہی وہ جو ہر وقت ہی اپنے دوست کی باتیں کرے۔ جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے، من احب فاکثر ذکرہ، جو کسی سے پیار کرتا ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب اللہ سے کوئی دوستی کر لیتا ہے، اللہ سے جب کوئی پیار کر لیتا ہے، جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی اور کی بات کیسے کر سکتا ہے، کسی اور کی طرف دیکھ کیسے سکتا ہے۔ ہر وقت اس کی ہر بات شروع بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، ختم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ اس کا ہر جملہ جو ہے وہ اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ختم۔ سوال جو آج آیا ہوا ہے اس کو شامل کیے لیتے ہیں کہ عشق اور کلندر میں کیا فرق ہے، اور عاشق اور کلندر میں مطلب کیا فرق ہے۔ یہی بالکل وہ موضوع ہے کہ کلندر وہ شخصیت ہے جو بالکل ہی سرے سے تمام قسم کے دنیاوی معاملات سے دور ہو کر صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جاتا ہے۔ کوئی اور کام اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کسی اور چیز کی سوچ، کسی اور چیز کا خیال، کسی اور چیز کی بات رہتی ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دنیاوی رشتے، ازدواجی رشتے، تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہو کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق میں لگ جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کسی بزرگ کا، تو انہوں نے عبادت کر رہے تھے، کچھ چلا کر رہے تھے، آپ کو
الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی میں مشاورت کر لوں تو کل جواب پیش کرتا ہوں۔ اب مشاورت کے لیے وہ گھر جا رہے ہیں اپنی والدہ سے مشاورت کے لیے۔ رستے میں ان کو ایک فقیر ملا، مجذوب قسم کا مفلوق الحال شخص، اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پوچھا واہ بھائی واہ، اس بزرگ نے جو بیٹھے ہوئے تھے، واہ بھائی واہ، بڑے چلے کیے، جب موقع آیا کچھ بننے کا، پوچھنے کا، کوئی سوال آیا تو تجھ کو جواب ہی نہ آیا۔ دل میں بڑا خیال اٹھا کہ یار بندہ تو بڑا راز والا ہے، اس نے میرے دل کی کیفیت کو پہچان لیا ہے اور مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، لیکن میں اس کو کیا جواب دوں؟ خاموش ہو کے چلے گئے۔ اپنی والدہ سے جا کے انہوں نے بات کہی کہ جی یہ میرے مطلب ہے آج آیا بات، سوال آیا اور اس کا یہ جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور رستے میں ایک بزرگ نے مجھے یہ بات بھی کہی ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والدہ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں یہ بات کہی ہے نا رستے میں، صحیح جواب بھی وہی شخص دے گا، کل صبح اسی کے پاس چلے جاؤ۔ اب اگلی صبح وہ صبح آئے وہاں پہ، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بزرگ تو موجود نہیں ہے۔ ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، کسی نے کہا جی وہ تو کل رات کو مر گیا تھا تو اس کو وہاں جنگل میں پھینک دیا کسی نے۔ سوچا کہ اس نے تو مجھے جواب دینا تھا اور یہ جنگل میں کیسے تو فوت ہو گیا، اب کیا بنا؟ خیر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کوئی جسم کے پابند تو ہوتے نہیں ہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں اس کا جسم ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ جب جا کے وہاں پہ دیکھا تو جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ آواز دے کے کہا کہ ہاں بھائی سوال کا جواب چاہیے تھا آپ سے۔ تو اس کے بزرگ کا جو سر پڑا ہوا تھا اس میں سے جواب آیا، انہوں نے کہا تیری والدہ نے بھیج دیا نا ادھر، اس لیے اب چلو مان لیتے ہیں تمہاری بات، جواب دے دیتے ہیں۔ تم صرف یہ کہو کہ نہ میں عاشق بننا چاہتا ہوں نہ میں معشوق بننا چاہتا ہوں، جو آپ کو پسند ہے وہ بنا دیں۔ ترجمہ اور تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر تم معشوق بنو گے تو پھر تم عجب و غرور میں چلے جاؤ گے، نخروں میں چلے جاؤ گے، کرامتوں میں چلے جاؤ گے اور بہک سکتے ہو، اور اگر عاشق بنو گے تو وہ حال ہوگا جو میرا ہوا کھڑا ہے، عاشقوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور دونوں باتوں سے گریز کر کے تم اس سمت میں آ جاؤ کہ جس سمت میں کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ جو خود بنانا چاہتا ہے وہی بنا دے۔ اب جو خود بنائے گا تو پھر اس کا احترام اور اس کا اگلا مقام بھی خود ہی رکھے گا، اس کو خود ہی پھر سپورٹ بھی کرے گا، خود ہی اس کو پھر مکمل بھی کرے گا، خود ہی اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، خود ہی اس کی دنیا بھی، آخرت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی، ہر قسم کی اس کی صفات اور تمام معاملات میں اس کی مدد اور اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ اور ترقی سب کچھ وہ خود ہی کرے گا۔ یعنی اگر بچنا ہے مسائل سے تو ایک ہی حل ہے کہ باری تعالیٰ جو بنانا ہے خود ہی بنا دے، بس بنانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنانا تو بھی ٹھیک ہے، صرف اپنی سائڈ سے وابستگی اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو، بس ٹھیک ہے۔ اب سوال کو کلوز کرتے ہوئے کہ کلندر وہ شخصیت ہے جو اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص عشق ہے، بغیر عشق کی انتہا کے کلندر کا مقام نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ خاص اس مقام میں عشق پر پہنچ چکا ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کے پیر بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کے کان بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بھی میں بن جاتا ہوں، سب کچھ جب خود اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے تو وہ مقام ہے کسبات کرامت۔ واضح رہنا چاہیے کہ صحیح طور پر مکلف ہونے کی حالت میں ولی کے لیے کرامت کا ظہور جائز ہے۔
اہل سنت و جماعت کے دونوں فریق یعنی علماء و مشائخ کا اس پر اتفاق ہے، اور عقل کے نزدیک بھی یہ ناممکن و محال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ از قسم قدرت الہی ہے اور شریعت کے اصول میں اس کے اظہار کے منافی ہونے پر کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ ارادتاً حسن اور وہم و عقل سے بعید بھی نہیں۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہے، جھوٹے پر کرامت کا ظہور جائز ہی نہیں ہے، اور ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرامت نہ ہونے سے ثابت ہے، بلکہ اس کے جھوٹے دعوے کا نشان ہے۔ کرامت کی تعریف۔ کرامت ایسا فعل ہے جو اس کی مانند لانے پر انسانی عادتوں کو عاجز کر دے۔ معرفت الہی کے لیے استدلالی قوتوں سے صدق کے مقابل باطل کو عاجز کر دینا بھی ایک کرامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لاتے ہوئے معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اور معرفت عطا فرماتے ہوئے کسی اور شخص کو اس علم کی طرف لاتے ہوئے اپنے دلائل سے کسی شخص کو بھی قائل کر دینا، یہ بھی ایک قسم کی کرامت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ایک طبقہ کے نزدیک کرامت حق ہے، لیکن معجزے کی حد تک نہیں۔ مثلا دعاؤں کا لازمی قبول ہونا یا مرادوں کا ضروری حاصل ہونا یا اس قسم کی باتیں جو انسانی عادتوں کو توڑنے والی ہوں، کرامت ہیں۔ مکلف ہونے کی حالت میں ولی صادق سے ایسا فعل سرزد ہو جس سے عادتیں انسانی ٹوٹتی ہو، تو اس میں فساد کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ از قسم قدرت الہی نہیں تو یہ خود گمراہی ہے، اور اگر یہ کہو کہ یہ از قسم قدرت الہی تو ہے لیکن ولی صادق سے اس کا ظہور ابطال نبوت اور انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت کی نفی ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ولی کرامتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی معجزات کے ساتھ۔ معجزہ فی نفس ہی عاجز کرنے والا نہیں ہوتا، البتہ اس کا حاصل کرنا عاجز کرنے والا ہوتا ہے، اور معجزہ کی شرط یہ ہے کہ دعوی نبوت بھی شامل ہو۔ لہذا معجزہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے اور کرامت اولیاء کے لیے مخصوص ہے، چونکہ ولی ہے اور نبی، اور ان کے درمیان کوئی وجہ التباس و اشتباہ بھی نہیں جس وجہ سے احتراز کیا جائے، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب کی بزرگی اور ان کی عظمت و برتری عصمت اور صفائے باطن کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف معجزہ یا کرامت یا ایسے افعال کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو خرق عادت ہوں، جو ایسے ہوں جو عام لوگوں کے پاس نہ ہوں۔ با اتفاق تمام نبیوں کے تمام معجزات خرق عادت ہوتے ہیں اور اصل اعجاز میں سب برابر ہیں، البتہ فضیلت میں ایک دوسرے پر بلند و زیری ہیں، جبکہ یہ بات جائز ہے کہ انبیاء کے معجزات خرق عادت میں مساوی ہونے کے باوجود ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، تو یہ کیسے جائز نہیں کہ یہ کرامت بھی ہو اور کرامت خرق عادت بھی ہو، اور جبکہ انبیاء اولیاء سے افضل ہیں، اور جب وہاں خرق عادت فعل فضیلت کی علت اور اس کے ساتھ دوسروں سے خصوصیت نہیں رکھتی، تو اس جگہ بھی خرق عادت فعل ولی کی خصوصیت کی علت نہیں ہوتی، اور نبی کے ساتھ ان کی برابری اور مساوات نہیں ہو سکتی۔ ہر صاحب عقل و خرد جب اس بات کو دلیل سے سمجھے گا تو اس کے دل سے شبہ جاتا رہے گا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ولی کی کرامت اگر خرق عادت ہوتی تو وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا، تو یہ بات محال ہے، اس لیے کہ ولایت کی شرط راست گوئی اور صداقت ہے، اور خلاف معنی دعویٰ کرنا جھوٹ و کذب ہے۔ جھوٹا آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو بلا شبہ یہ معجزے میں دست درازی ہے، اور یہ کفر ہے، اور کرامت فرما بردار مومن کے سوا دوسرے سے ظاہر نہیں ہوتی، اور کذب و جھوٹ معصیت ہے نہ کہ طاعت۔ جب حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ولی کے کرامت نبی کی حجت کے اسبات کے تابع ہے، موافق ہے، اس لیے کرامت اور معجزے کے درمیان کسی قسم کا شبہ اور طعنہ واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اثبات معجزے کے اثبات سے کیا ہے، اور ولی بھی اپنی ولایت کے ساتھ کرامت کے ذریعے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات کرتے ہیں۔ ولی کی کرامت نبی کے اعجاز کا عین ہوتی ہے، اور مومن کے لیے ولی کی کرامت دیکھنا نبی کی صداقت پر زیادہ مہر یقین ثابت کرتا ہے، نہ کہ اس میں شبہ ڈالنا، کیونکہ ان کے دعویٰ بعینہ ہی دوسرے کی دعویٰ کی دلیل ہے۔ چنانچہ شریعت میں جب ایک گروہ وراثت کے دعویٰ میں متفق ہو تو جس وقت ایک حجت ثابت ہو جائے تو اس کے دعویٰ میں متفق ہونے کی وجہ سے دوسرے کی حجت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور جب دعویٰ میں متضاد ہو اس وقت ایک حجت دوسرے کی حجت نہیں ہوتی۔ جب نبی معجزے کی دلالت سے نبوت کی صحت کا مدعی ہوتا ہے تو ولی نبی کے دعویٰ میں اس کا تصدیق کرنے والا ہو جاتا ہے، اور اس میں شبہ کا ثابت کرنا محال ہے۔